الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں معاشرے کے اندر کچھ افراد ہیں جنہوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جو اصحاب ہیں، جو آپ کے رفیق سفر ہیں، ان حضرات پر تبصرہ کرنا، منفی تنقید کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ظلم و ستم کا نشانہ بنانا، یہ روا رکھتے ہیں. لہذا مناسب ہے کہ اس مقدس جماعت کا تذکرہ کیا جائے جس کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت کے لیے منتخب کیا اور وختار لی اصحابی، اور میری صحبت کے لیے، میری معیت کے لیے میرے اصحاب کو منتخب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو جماعت ہے، جو حضرات ایمان کی حالت میں موجود ہیں، یہ کل کائنات میں سے منتخب کر کے آپ کے گرد جمع کیے گئے ہیں. یہ معاملہ ایسے نہیں ہے کہ علل ٹپ پیدائش ہو گئی، بلکہ منتخب کیا گیا ہے. اسی لیے اگر آپ چاہیں تو قرآن کریم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو انبیاء ہیں، ان کے جو اصحاب ہیں، ان کا موازنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان سے کیجئے. فرق معلوم ہوگا کہ منتخب اور غیر منتخب میں کتنا فرق ہوتا ہے. غار ثور میں آپ کے ساتھ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، اور جب دشمن اس پہاڑ پر چڑھ آیا ہے اور اس پوزیشن میں وہ کھڑا ہے کہ اگر وہ اپنی قدموں کی طرف دیکھ لے، اپنے وہ پنجوں کی طرف نظر ڈالیں، تو آپ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں نظر آ جائیں گے. جب یہ صورتحال سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی ہے اور ان کی جو کیفیت بنی ہے، ان کی جو حالت ہوئی ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا: ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا. کیا بیان کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا: ابو بکر غم نہ کرو. قرآن میں جو تلاوت کرتے ہوں گے تو تلاوت کرتے کرتے بہت سی آیتیں یاد ہو جاتی ہیں، اگر معمول ہو برابر تو بار بار یہ لفظ آتا ہوگا: لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ تکرار ہے قرآن کریم میں اس کا. یہاں دو لفظ آ رہے ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے حزن. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ خوف جب اپنے پر آئے اس کو کہا جاتا ہے، اور جب دوسرے کو سوچ کر دوسرے پر جو احوال آنے والے ہیں اس دوسرے کے احوال کی وجہ سے جو تکلیف ہو اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ قرآن نے لفظ یہاں کیا استعمال کیا ہے؟ لا تحزن۔ ابو بکر اپنی بھول گئے، ہمارا کیا بنے گا اس کی فکر نہیں ہے۔ انہیں اگر غم ستا رہا ہے، انہیں کوئی چیز ہے جو اندر سے تکلیف پہنچا رہی ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو میرے محبوب کا کیا بنے گا، میرے محبوب کے ساتھ یہ کیا کریں گے۔ لہذا اللہ کے نبی تسلی دے رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، میری ہلاکت سے مت ڈرو، اللہ میرے بھی ساتھ ہے، اللہ تمہارے بھی ساتھ ہے، یعنی تمہاری بھی حفاظت اللہ کرے گا اور میری بھی حفاظت اللہ کرے گا۔ اور یہ واحد صحابی ہیں جو 1.25 لاکھ یا اس سے کم و بیش جو بھی صحابہ ہیں، یہ 1.25 لاکھ میں واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وقال لصاحبہ، اور جب نبی نے اپنے صحابی سے کہا، یہ اسی آیت کا ایک حصہ ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی نے اپنے صحابی سے کہا میری ہلاکت کا غم نہ کرو۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا وہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا منکر ہے، اور قرآن کریم کے ایک الفاظ بلکہ جو حروف تہجی ہیں الف سے یا تک، ان میں سے کسی کا انکار انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں انہیں متنبہ کر دیا ہے کہ اگر اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو تو اس پر تنقید یا تبصرہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب خوف کی صورت حال پیش آئی تو وہ اپنے آپ کو بھول گئے اور نبی کی فکر سوار ہوئی، یہ آپ کے صحابی ہیں، اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے۔ اب جائیے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں کہ فرعون سے بچتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکلے ہیں۔ فرعون کو خبر لگ گئی کہ ہم جن پر حکومت کر رہے تھے، جو ہمارے گھر کے سب کام کر رہے تھے، جن سے ہم محنت مزدوری کا کام کروا رہے تھے، وہ تو سب بھاگ گئے۔ لہذا تعاقب میں فرعون نکلا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کی طرف آ رہے ہیں اور فرعون پیچھے سے آ رہا ہے، آگے دریائے نیل اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اب جو ان کے صحابی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی ہیں، کیا انہیں نبی کی فکر پڑی؟ انہیں نبی کا غم ہوا؟ نہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ انا لمدرکون، 19واں پارہ کھولیے، انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے۔ کیا ہوا؟ ہم تو پکڑ لیے گئے، ہمیں تو پہلے ہی ڈر تھا کہ ہمیں کسی نہ کسی دن تو مروائے گا، آج مروا دیا۔ آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم جائیں تو کدھر جائیں، مروا دیا نا۔ وہاں پر کیا لفظ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی؟ کلا، ہرگز نہیں۔ یہ کیا ہے؟ غصے کا اظہار ہے موسیٰ علیہ السلام کے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، ان معی ربی۔ اور غار ثور میں کیا آ رہا ہے؟ ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔
सयहदीन, वो मुझे रास्ता देगा, मेरी बरकत से तुम भी बच जाओगे, वरना अपनी ज़ात में तुम लोग इस लायक नहीं हो कि तुम्हें बचाया जाए। ये तमाम उसके मानी निकलते हैं, मफाहिम उससे ये सारे वादे होते हैं। तो वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िक्र नहीं है, बल्कि अपनी पड़ी हुई है। ये चुने हुए और गैर चुनों में फ़र्क देखिए। उसके अलावा बदर में आप देखिए कि बदर में अल्लाह के नबी निकले थे अबू सुफियान को रोकने के लिए। मस्जिद नबी में बात आई और सहाबे किराम से कहा, सुना अबू सुफियान मुल्क शाम से आ रहे हैं और जो सामान ला रहे हैं वो सामान सब जंगी हथियार है, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, लिहाजा इस सामान को क्या है, छीनना है, इस सामान को लेना है ताकि उस सामान के ज़रिए से हमारे ऊपर हमला ना हो। अब उसमें जो थे सब निकल खड़े हुए, इसलिए कि एक काफिले को रोकना है जिसमें चंद अफराद हैं। अबू सुफियान सरदार हैं और उनके मातहत कुछ अफराद हैं, सिपाही वगैरह, जो सामान की हिफाजत के लिए हैं। कोई लश्कर तो है नहीं, लिहाजा निकले। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी निकले। आपने मना फरमा दिया कि तुम्हारी अहलिया बीमार हैं, तुम उनकी तीमारदारी करो और जो कुछ होगा मामला उसमें तुम शरीक होगे। अब वहाँ से जो सहाबे किराम चले हैं तो लड़ाई का इरादा जब नहीं है तो किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में गुम्मा है, किसी के हाथ में पत्थर है, कोई पैदल ही चल पड़ा है, सवारी का कोई मामला ही नहीं है। लेकिन जब बद्र के मकाम पे पहुँचे हैं तो पता चला कि अबू सुफियान समंदरी रास्ते से मक्का पहुँच गए और अबू जहल का लश्कर सामने है। ये एक मंजर है। दूसरा मंजर देखिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और उनके जो असहाब हैं उनका, कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरियाए नील से सही सलामत पार हो गए हैं और दूसरे इलाके में पहुंच गए हैं। और वहाँ जब कौम ने मुतालबा किया है, इहबितु, कौम ने मुतालबा किया है कि मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे समझाया है, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। उन्होंने कहा हमें समझना कुछ नहीं, हम जो मांग रहे हैं वो हमें चाहिए। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम किया है और ये हुक्म दिया है कि सामने जो शहर है, इस शहर में जो लोग हैं उनसे जाकर ये क़िताल करें, हम इन्हें फतह देंगे, ये कामयाब हो जाएंगे। और उस मुल्क के अंदर ये जो चीज़ें मांग रहे हैं कि हमें खीरा चाहिए, प्याज चाहिए, हमें फलां चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी। अब कुछ लोग मुआयना करने के लिए उस मुल्क में पहुँचे कि चलें भाई देख कर आएँ कि कैसे अफराद हैं जिनसे लड़ने का हुक्म दिया जा रहा है। अब वहाँ कोई टहल होगा सरहद के करीब, उसने, ये मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी के अल्फाज में नकल कर रहा हूँ रहमतुल्लाह अलैह, कि जब वहाँ वो पहुँचे वो अफराद, तो सरहद के करीब जो फौजी या इस तरह के जो अफराद तैनात थे, उन्होंने इनको उठाकर अपने क्या है दामन में डाल लिया। मूसा अलैहिस्सलाम के जो सहाबी हैं उन्हें दामन में भर लिया और ले जाकर बादशाह सलामत के सामने पटक दिया कि ये हमारे सरहद के करीब टहल रहे थे। अब वहाँ से किसी तरह ये लोग जान छुड़ा कर तो आ गए, लेकिन ऐसी हैबत सवार हुई, ऐसी दहशत दिलो दिमाग में बैठी, और फिर सारी कौम के अंदर चल कर इन लोगों ने ऐसी दहशत फैला दी कि उन तमाम ने क्या कहा, इज़हब अंत व रब्बुका, आप जाइए अपने रब को ले जाइए और दोनों लोग जाकर वहाँ लड़िए, क़िताल करिए, मारिए मरिए, इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम यहाँ बैठे हुए हैं, जब वो मुल्क फतह हो जाएगा तो हमें खबर कर देना
ہم بھی تشریف لے آئیں گے۔ ایک منظر یہ ہے۔ ادھر دوسرا منظر، جنہیں منتخب کیا گیا ہے، جنہیں چھانٹا گیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کی صحبت کے لیے پسند کیا ہے، ان کا دیکھیے، یہ 313 ہیں۔ سامنے جو لشکر آ رہا ہے وہ 1000 ہے۔ ان کے پاس چند لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں کچھ ہتھیار موجود ہے، ورنہ لاٹھی ڈنڈے اور اینٹ اور گمے ہیں۔ بے سر و سامانی کی حالت یہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ کر رہے ہیں کہ بولو کیا کرنا ہے، ہم لوگ آئے تھے کسی اور مقصد سے، لیکن اب سامنے کچھ اور آ رہا ہے، تو ہم واپس مدینہ چلیں یا اس لشکر کا مقابلہ کریں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ دشمن آ رہا ہے تو اس دشمن کا ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، آپ جو حکم کریں اس حکم پر سر تسلیم خم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، بولو کیا کرنا ہے؟ اب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے وہی کچھ باتیں کی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، لیکن آپ کی یہ آواز برابر ہے کہ بولو کیا کرنا ہے، بولو کیا کرنا ہے۔ اس کی 2 وجہیں تھیں کہ ان 313 میں 60 یا 70 وہ ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، یعنی مہاجرین کی تعداد اس لشکر میں کم ہے، 313 میں زیادہ تر انصار ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی، اس لیے آپ پوچھ رہے تھے کہ انصار کی کوئی رائے آ جائے۔ حضرت ابو بکر وہ تھے جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، حضرت عمر وہ ہیں جو مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، یہ مہاجرین ہیں، آپ انصار کی رائے چاہتے ہیں، لہذا آپ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں بولو کیا کرنا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مدینہ طیبہ کے وہ افراد جنہوں نے حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی تھی، مدینہ طیبہ تشریف لانے کی گزارش اور درخواست کی تھی، ان حضرات سے وہاں عباس نے، آپ کے جو چچا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اگرچہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب آپ جانے لگے ان حضرات سے ملنے کے لیے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، بھتیجے اگر اجازت دو تو میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی کچھ بات کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہاں جب ان لوگوں نے جو 72 یا 73 افراد تھے، جب ہجرت کی دعوت دی کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لائیے اور وہاں آ کر آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس کی نشر و اشاعت وہاں سے آپ شروع کیجئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، دیکھو ان کو لے کر جا رہے ہو، سارا عرب تم پر ٹوٹ پڑے گا، یعنی سارے عرب کی دشمنی تمہارے ساتھ ہوگی اگر ان کو لے کر گئے۔ ہو سکتا ہے تمہارے جو بیوی بچے ہیں یہ بے سہارا ہو جائیں، یتیم اور بیوہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے تمہارے اموال چھین لیے جائیں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری جانیں کیا ہیں چلی جائیں۔ اگر اس پر تیار ہو کہ ہم سب کچھ لٹا دیں گے لیکن محمد کی ہم حفاظت کریں گے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اس پر راضی نہیں ہو تو پھر یہ یعنی میرا بھتیجا مکے سے مدینہ نہیں جائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے ابو الحیثم، یہ انصاری صحابی انہی افراد میں ہیں جو حج کے دوران ملاقات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ بتلائیے کہ اگر ہم جس طرح آپ نے کہا ہم اسی طرح کریں کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور یہ کریں وہ کریں، سب کچھ ہم نچھاور کر دیں، اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟
کیا ملے گا یہاں پر، یعنی سودا دیکھیے کیسا ہو رہا ہے، کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ ابو الہیثم نے کہا ہم تیار ہیں، ہم یہ ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائیے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو لے جائیں گے لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے، ہماری شرط یہ ہے کہ آپ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں تو پھر آپ ہمیں کبھی چھوڑ کر دوبارہ مکے میں آباد نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلی رکھو، نبی کا مدفن وہی ہوتا ہے جہاں اس کی ہجرت ہوتی ہے، ہم دوبارہ کبھی مکہ مکرمہ کو اپنا وطن نہیں بنائیں گے، اب ہمارا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، ہم مدینے ہی میں اپنی قبر بنوائیں گے، ہم مکہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جو بدر کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہی تھی کہ بھائی انصار کی رائے آئے، جو بول رہے ہیں وہ مہاجرین ہیں، انصار اس لشکر میں زیادہ ہیں، لہذا ان کی رائے چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جب وہاں پر حج کے دوران جب معاہدہ ہوا تھا تو بات یہ تھی کہ مدینے کے اندر اگر کوئی دشمن آتا ہے ہم اپنی جانوں کو قربان کر کے آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن معاہدے میں یہ نہیں تھا کہ آپ مدینے سے باہر نکل کر کسی پر حملہ کریں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ معاہدے میں شامل نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ پوچھ رہے تھے بولو کیا کرنا ہے۔ اب حضرت سعد کھڑے ہوئے، یہ انصاری صحابی، اور انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ تقریر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ حسن اور حسین کی طرح ہے، بڑے اونچے مقام والے صحابی ہیں۔ یہ فرماتے تھے کہ سعد نے جو تقریر بدر کے موقع پر کی تھی وہ تقریر مجھے دے دے اور میری ساری زندگی کا جو عمل ہے وہ لے لے تو بھی یہ سودا ہمارے لیے فائدے مند ہے، نقصان دہ نہیں۔ کھڑے ہوئے اور کہا ایانا یرید رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہماری رائے چاہتا ہے، ورنہ ہمارے مہاجر بھائی جو ہیں وہ ہماری ترجمانی کر رہے تھے، وہی ہماری بھی رائے تھی جو ابو بکر نے کہی رضی اللہ تعالی عنہ، جو عمر نے کہی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اگر آپ الگ سے ہماری رائے لینا چاہتے ہیں آمنا بک، ہم آپ پر ایمان لائے، وصدقناک، ہم نے آپ کی تصدیق کی، وجئت ما به هو الحق، اور ہم نے دلوں میں یہ بات بٹھا لی کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ اب آگے جو تقریر کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں لڑنے کے لیے کہیں گے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ صلح کے لیے کہیں گے ہم صلح کے لیے تیار ہیں، آپ اگر کہیں کہ ہم اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے سمندروں میں کود جائیں تو ہمارا بچہ بھی اس حکم میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یا رسول اللہ آپ نکلے تھے کسی اور کام سے، اللہ نے دکھلا دیا ہے کوئی اور کام، القی علی العدو، تو آپ ہمیں دشمن پر پھینکیے۔ اور پھر ایک شعر پڑھا زمانے جاہلیت کا، لسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا ولکن، فرمایا یا رسول اللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو پشت پر زخم کھائیں، تیر کھائیں، تلوار کھائیں اور اپنی ایڑیوں کو رنگین کریں، ہم ان میں سے ہیں جو سینے پر زخم کھاتے ہیں اور اپنے پاؤں کو خون کی مہندی لگاتے ہیں۔ اس تقریر کے بعد کیا ہے؟ صفیں سیدھی ہو گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا کہ اب جو یہ 1000 آیا ہے اس کا ہمیں کیا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے، ہمیں اب مدینہ طیبہ واپس نہیں جانا۔ اور پھر ایک تاریخ لکھی گئی
اور وہیں سے اسلام کا عروج شروع ہوا، اور دنیا کی جو دوسری سپر پاور اور بڑی بڑی طاقتیں تھیں انہوں نے جزیرۃ العرب کے اندر دیکھنا شروع کیا کہ یہاں سے ایک طاقت ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے نقشے پر کیا ہے رونما ہو رہی ہے۔ تو ایک صحابی وہ ہیں جن کا انتخاب نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ جائیے اور اپنے رب کو لے جائیے، ہم یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک یہ ہیں جن کا انتخاب ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ القی علی العدو، آپ دشمن پر ہمیں پھینک دیجئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ اس میں یہ بھی جملہ بولا تھا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ آپ جائیے اور اپنے رب کو لے جائیے، ہم وہ ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ بھی آپ پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو جماعت ہے، ان کا انتخاب کیا گیا ہے، اللہ نے اپنی معیت کے لیے انہیں منتخب کیا ہے۔ ایک اور واقعہ سنا کر پھر ایک خاص صحابی کے تعلق سے چند باتیں کروں گا، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسلسل محنت ہے اپنے اصحاب پر، اور ان کے سامنے کیا ہیں معجزات بڑے بڑے ہیں۔ عصا کو اژدہا بنتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ لے جاتے ہیں، نکالتے ہیں، روشن اور چمکدار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعاؤں سے فرعونیوں کے جو کھانے ہیں اس میں جوئیں، کھٹمل، خون، یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ آ کر گزارش کر رہے ہیں کہ حضور معاف کر دیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، معاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی بدماشی۔ آیات مفصلات، قرآن کہتا ہے کہ بڑی واضح اور کئی نشانیاں میں نے دکھلائیں، یہ سارا کچھ ان حضرات نے دیکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مسلسل محنت ہے اور ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل سے اس پار گئے ہیں اور وہاں ایک بچڑے کی پوجا کی جا رہی ہے، تو ذہنی پستی کا آپ اندازہ لگائیے، کہتے ہوئے تو ڈر لگتا ہے لیکن اب جو حقیقت ہے وہ تو بتانا ہی ہے کہ 40 سال کی مسلسل محنت کے بعد یہاں جب دریائے نیل سے عبور کر کے دوسری جانب پہنچے ہیں تو وہاں دیکھا کہ ایک قوم ہے جو بچڑے کو پوج رہی ہے، بچڑا سامنے کھڑا ہوا ہے اور لوگ جھکے ہوئے ہیں، چڑھاوا اور نظر و نیاز یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، کیا مطالبہ کیا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، قرآن کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ان کا رب ہے، جیسے ان کا بھگوان ہے، اسی طرح ہمیں بھی ایک لا کر دو، ہم بھی پوجیں اس کو، ہم بھی عبادت کریں۔ ان کا کتنا شاندار ہے کہ اس کی دم لٹک رہی ہے، دودھ اس کے اندر موجود ہے، یعنی جو جہاں سے دودھ آتا ہے وہ حصہ موجود ہے، 2 کان ہیں بڑے خوبصورت، 2 سینگیں بھی ہیں۔ تو اس طرح کوئی دلکش اور خوبصورت خدا لا کر ہمیں بھی دو، ہم بھی پوجیں۔ یہ ان کی ذہنی پستی ہے۔ ادھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، صحابہ کرام پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں ہم اور آپ نہ بیان کر سکتے ہیں نہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے خوبصورت دن وہ تھا جس دن آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور سب سے اندھیرے والا، سب سے زیادہ دردناک، سب سے زیادہ تکلیف دینے والا دن وہ تھا جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ اگر میرے ابا نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں آج رو کر دکھاتی کہ رونا کسے کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے اپنے تاثرات ہیں، ان کے جذبات ہیں۔
لیکن سب کے زبان گنگ، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ بھائی یہ ہو کیا گیا، اللہ کے نبی کیسے تشریف لے چلے گئے دنیا سے۔ حضرت عمر جیسا جری بہادر شخص یہ ننگی تلوار لے کر کیا ہے ٹہل رہا ہے کہ جو کہے گا محمد چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی گردن مار دوں گا۔ عثمان غنی کو چپ لگ گیا، حواس باختہ ہے، انہیں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت بھی کچھ اسی طرح ہے۔ لیکن ان تمام میں اگر کوئی ہوش و حواس کے اندر ہے تو وہ ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ یہ مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے بڑی باتیں بیان فرمائی۔ آپ جب بیمار تھے، مرض الوفات میں تھے، تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی، آپ کی تکلیف اور وہ ساری چیزیں دیکھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا، مرض الوفات میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، مگر ابو بکر تیرے احسان میں نہیں چکا سکا، کل اللہ تبارک و تعالی تیرے احسانات کا بدلہ تجھے عطا فرمائے گا۔ لہذا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق یہ مدینے سے باہر ہے، آپ کو خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کا جو سب سے اونچا مقام ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بلند پایا جو انسان ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کا جو اونچا مقام ہے وہ اللہ کی وحدانیت کی حفاظت، جنت اور جہنم کا تعارف، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کا زمین پر نفاذ، یہ مشن ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کا۔ اب آپ بتلائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرہ بند کیے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضطرب اور پریشان ہیں، تمام صحابہ کرام انہیں چپ لگی ہوئی ہے، زبانیں گنگ ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ اس مشن محمدی کی حفاظت کون کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے، جس کو مکمل کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا ہے۔ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا ہے، ورنہ آپ کے بھی حواس باختہ ہو سکتے تھے، اور جو محبت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے، وہ جتنے صحابہ ہیں ان میں سے کسی کو وہ محبت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پورے ہوش و حواس میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے حبیب نے جو مشن چھوڑا ہے، آج اگر میں نے اسے نہیں سنبھالا تو وہ مشن دم توڑ جائے گا، میرے محبوب کی جو زندگی بھر کی محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ لہذا بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اپنے محبوب کے مشن کی حفاظت کی جائے۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق میدان میں آئے اور آ کر مسجد پہلے حجر عائشہ میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، پیشانی مبارک کو چوما، اور وا نبیہ وا خلیلہ وا خلیلہ وا صفیہ یہ الفاظ بولے، اور سیدھے مسجد نبوی میں حضرت عمر ایک کنارے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر غم ہے، کس قدر آپ کو تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود استقامت اور ہمالیہ پہاڑ بن کر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمت اللہ کی طرف سے انہیں دی گئی ہے،
یہ دنیا کو دکھلایا گیا ہے کہ ابو بکر جیسا اس جماعت میں کوئی دوسرا نہیں ہے، ورنہ حضرت ابو بکر کا جو غم ہے ان تمام سے زیادہ ہے۔ لہذا آپ نے حضرت عمر سے جب کہا بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا، آپ نے چھیڑا نہیں، سیدھے مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف لائے، اور ممبر پر تشریف لانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگو میری بات غور سے سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو لوگ محمد کو پوجتے تھے، جو لوگ محمد کو رب مانتے تھے، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مانتے تھے کہ انہی کی وجہ سے ہمارے معاملات چل رہے ہیں، تو وہ کان کھول کر سن لیں، اللہ نے انہیں بلا لیا ہے، یعنی ان کا جو خدا ہے، ان کا جو اللہ ہے، ان کا جو رب ہے، وہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بول ہیں جو نہایت رقیق القلب ہیں۔ مصلی پر آپ کے نماز جب پڑھا رہے ہیں تو نماز نہیں پڑھائی جا رہی ہے، لیکن اس وقت جو الفاظ بول رہے ہیں وہ الفاظ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی دوسرا بول بھی نہیں سکتا۔ انہیں فکر لگی ہے کہ مشن محمدی ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، لہذا آپ نے فرمایا جو لوگ محمد کو رب مانتے تھے، محمد کے پجاری تھے، وہ کان کھول کر سن لیں، ان کا رب دنیا سے چلا گیا۔ آگے آپ نے فرمایا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو اپنا الہ مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ہی ان کے معاملات چلاتا ہے، اس کا یقین رکھتے تھے، فإن اللہ حی لا یموت، وہ خوش ہو جائیں، ان کا رب زندہ ہے، موت سے پاک۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے قرآن میں اللہ نے پہلے ہی آیت اتار دی تھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اللہ نے پہلے ہی یہ سوال کر لیا تھا اور سمجھا دیا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق منبر رسول سے وہ آیت پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ میرے قدموں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں وہیں گر گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ قرآن نے کیا سوال اٹھایا تھا کہ وما محمد الا رسول، لوگوں یاد رکھنا محمد یہ اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں۔ اب سوال قرآن کر رہا افإن مات، اگر اللہ انہیں طبعی موت دے کر اپنے پاس بلا لے، او قتل انقلبتم، یا جہاد میں لڑتے ہوئے یہ شہادت کے مقام پر فائز ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم کفر کی طرف بھاگو گے؟ کیا تم سب کافر ہو جاؤ گے؟ قرآن نے آگے خبردار کر دیا کہ جو ایسا کرے گا فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یہ آیت وہاں پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پڑھی ہے تب صحابہ کرام ہوش میں آئے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت تو ہم بار بار پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن یوں لگا کہ جیسے آج یہ آیت کریمہ اتری ہو جو ہمیں بتلا رہی ہو کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں یہ کہہ رہے ہیں نبی کی موجودگی میں کہ ہمیں اس جیسا رب لے کر دو جن کو منتخب نہیں کیا گیا، چھانٹا نہیں گیا، اور جن کو چنا گیا، جن کا انتخاب کیا گیا،
وہ کیا بول رہے ہیں؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لہذا صحابہ کرام کی یہ جو مقدس جماعت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے چن کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت کے لیے جمع کیا ہے۔ لہذا ان میں سے کسی پر تنقید، کسی پر بھی تبصرہ، یہ در حقیقت اللہ کے نبی پر تنقید اور تبصرہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی صحابی پر تنقید کرتا ہے، کسی صحابی پر تبصرہ کرتا ہے، وہ در حقیقت مجھ سے بغض و عناد کی بنیاد پر ایسا کرتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ شاگردوں کے اندر کمی تلاش کرنا یا یہ کہنا کہ شاگردوں کے اندر فلاں 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 چیزیں ہیں، یہ در حقیقت استاد کے اوپر الزام ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ صحابہ سے بھی محبت کرے گا، اور جس کو مجھ سے بغض ہوگی وہ صحابہ سے بغض رکھے گا۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت وہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جا بجا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی۔ اور جتنے صحابہ ہیں ان تمام کو جمع کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بات ختم کر دی کہ یہ جتنے بھی ہیں 1.25 لاکھ ہوں، 5 لاکھ ہوں، 5.25 لاکھ ہوں، یہ روایتیں آتی ہیں صحابہ کے بارے میں کہ مشہور تو 1.25 لاکھ ہیں جو حجۃ الوداع میں تھے، لیکن صحابہ کرام کی جماعت 5 لاکھ کے قریب ہے۔ اب یہ جتنے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ دے دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان تمام سے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ لیکن افسوس معاشرے کے اندر کچھ افراد ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ کو جنت سے نکلوا دیا جائے۔ بات سمجھ رہے ہوں گے، اس وقت ایک بڑے آدمی ہیں جو دماغ خراب ہو گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے، وہ دنیا بھر کے کوڑے کباڑ جمع کر کے اور یہ کہتے ہیں یہ حدیثیں ہیں، اور جب اس کی جانچ کی جا رہی ہے کہ جہاں سے یہ نقل کر رہے ہیں آیا وہاں یہ باتیں موجود ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں کچھ موجود ہی نہیں ہے۔ ان کے زبان سے ایک سڑا ہوا جملہ نکلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس امت کے فرعون ہیں۔ حوالہ دیا مستدرک حاکم کا۔ مولانا سمیر الدین قاسمی جو انگلینڈ میں موجود ہیں، آپ سب پہچانتے ہوں گے، وہ چاند اور ان تمام چیزوں کے متعلق اچھی معلومات رکھتے ہیں جو بتلاتے رہتے ہیں، یعنی عید فلاں دن ہوگی یا بقرعید فلاں دن ہوگی، اس حساب سے آپ لوگ جو ہے کیا ہے تیاری کریں یا ٹکٹ بنوا، بتلاتے رہتے۔ جب جانچ کی گئی تو پتہ چلا مستدرک کا جو حوالہ دیا ہے وہاں یہ بات موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی آدمی بغض معاویہ میں، اور بغض ہمیشہ اندھا ہوتا ہے، وہ دلیل ولیل نہیں، بس ہمیں بولنا ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی جرم کیا ہے یہ تو بتلائیے، انہوں نے کون سا ایسا جرم کر دیا ہے؟ اگر باپ بیٹے کو اپنے بعد تخت دے دے اور بیٹا مستحق ہو تو ایسا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات کہی گئی تھی کہ حضور آپ کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو نہ بنا دیا جائے، وہ بھی تو بڑا قابل آدمی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو نہیں کہا تھا نا
کہ بیٹے باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا، لہذا عبداللہ ابن عمر خلیفہ نہیں بنیں گے، بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا، اسے تو طلاق دینا نہیں آتا، یہ خلافت کیا چلائے گا، بات ہی ختم کر دی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی بات کی گئی کہ حضور آپ کے بیٹے حسن کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے، تو آپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی باپ کے بعد بیٹا یہ حکومت کی باغ ڈور نہیں سنبھال سکتا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نہ تمہیں منع کرتا ہوں اور نہ ہی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، اس میں میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ بچا لیا اپنے آپ کو۔ باپ کے بعد بیٹے کا تخت سنبھالنا اگر اتنا ہی برا ہے تو قرآن آپ اٹھا کر دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام کے بعد بلکہ ان کی موجودگی ہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کرنے لگے تھے۔ باپ نے ایک فیصلہ دیا، یعنی داؤد علیہ السلام نے، لوگ جا رہے ہیں چلیے عدالت، آ کر باپ کے سامنے کہا ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو یہ فیصلہ جو آپ نے کیا ہے میں اس میں مزید کچھ تحقیق کر کے فیصلہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ تمہاری خدمت میں مقدمہ لے گئے ہیں تو یقیناً کریے، اور پھر جو فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے، سلیمان علیہ السلام اپنے فیصلے میں 100% درست تھے، لہذا قرآن کہہ رہا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو خلافت دے دی گئی یا تخت دے دیا گیا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ خلافت ہو، ملوکیت ہو، آمریت ہو یا صدارتی نظام ہو، پارلیمنٹ، یہ اللہ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ معنی اگر رکھتا ہے تو صرف یہ کہ یہ ساری حکومتیں قرآن حدیث کے تابع ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تابع ہیں تو ملوکیت بھی اللہ کے یہاں قابل توجہ ہے، خلافت بھی اللہ کے یہاں قابل توجہ ہے، اسی طرح جتنی بھی شکلیں ہیں یہ تمام اللہ کے یہاں مقبول ہیں۔ لیکن خلافت ہو اور معاملات قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ بادشاہت ہو اور معاملہ قرآن و حدیث کے خلاف چل رہا ہو، کوئی معاملہ نہیں، یعنی اللہ کی کوئی عنایت یا کوئی توجہ نہیں۔ اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا تھا، اس وقت یزید کے اندر وہ ساری خرافات جو بعد میں آئی موجود نہیں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر یزید کے دربار میں لایا گیا تو بات یہ ملتی ہے کہ میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا۔ یہ بات تاریخ داں لکھتے ہیں کہ یزید نے فوراً کہا کہ میں نے عبید اللہ بن زیاد سے کہ میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ حضرت حسین کو مجبور کرو کہ وہ بیعت کریں مجھ سے، میں نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ لیکن جرم کیا ہے اس کا جرم یہ ہے کہ حضور جب آپ نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا تو عبید اللہ بن زیاد کو برطرف کر دینا چاہیے تھا، گورنری آپ کو چھین لینی چاہیے تھی، آپ کو انعامات کی بارش اس پر نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ نے کیوں کیا؟ تو مجرم ہے۔ لیکن باپ نے جب اسے خلیفہ نامزد کیا یا جب تخت دیا تھا تو یہ سارے خرافات اس کے اندر موجود نہیں تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پر حملہ کرنا، ان کے اخلاص و للہیت پر حملہ کرنا، یہ در حقیقت اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور اقتدار میں ایک مرتبہ، بس یہ آخری بات ختم، منبر پر تشریف لائے اور فرمایا لوگوں تمام جو بیت المال میں مال ہے وہ ہمارا ہے، خبردار میرے پاس کوئی نہ ہے۔ ایک جمعے کو اعلان کیا، دوسرا جمعہ آیا، پھر منبر پر آپ تشریف لائے، آپ نے کہا بیت المال کے اندر جتنے اموال ہیں وہ ہمارے ہیں، ان کے مطالبے کے لیے کوئی ہمارے پاس تشریف نہ لائے۔ خاموش معاملہ، حضرت امیر معاویہ بڑے پریشان۔ تیسرا جمعہ آیا،
اور آ کر پھر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ لوگوں، بیت المال کے اندر جو مال موجود ہے وہ ہمارا اپنا ذاتی ہے، میں اسے کسی پر خرچ نہیں کروں گا، لہذا کوئی سائل بن کر ہمارے پاس نہ ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، ایک صاحب کھڑے ہوئے کنارے، صحابی رسول ہیں، ضعیف ہیں، انہوں نے کہا امیر معاویہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ جو تلوار ہے اس تلوار سے ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ نماز ہو گئی، امیر معاویہ نے حکم دیا کہ ان کو گھر لایا جائے، ان کو گھر لایا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا اکرام کیا۔ لوگ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اب تو ان کا سر باہر آئے گا، اکرام کیا، ہدیہ تحائف دیے، بڑی عزت کے ساتھ گھر سے روانہ کیا۔ اگلا جمعہ آیا، لوگوں نے سوال کیا حضور ایسا ایسا ہوا اور بڑے انعام، فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی تھی کہ عن قریب ایسے امراء آئیں گے کہ وہ غلط کام کریں گے لیکن ان کو روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں آزمانا چاہتا تھا کہ کیا میرے جو لوگ ہیں ان میں یہ طاقت ہے کہ اپنے امیر کا ہاتھ پکڑ سکیں۔ اللہ کا شکر ہے میں جنتی ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو ظلم کریں اور لوگ انہیں آزاد چھوڑ دیں۔ ہماری گرفت کرنے والے، ہماری پکڑ کرنے والے غلط کاموں پر موجود ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی جو جماعت ہے یہ چنی ہوئی جماعت ہے، اور یہ بتایا گیا کہ چنی ہوئی اور غیر چنی ہوئی میں کتنا فرق ہے، مثالوں سے بات سمجھائی گئی۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی بھی ہیں، آپ کے سالے بھی ہیں، ان کی جو والدہ ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں، باپ سسر ہیں، یہ سارے تعلقات ہیں۔ اور قدم قدم پر اللہ کے نبی نے انہیں دعا دی ہے اللہم ہادیا مہدیا وہدی بھی۔ لہذا حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے اگر کوئی بھونک رہا ہے معاشرے کے اندر، کوئی چیخ اور چلا رہا ہے، تو خدا را ان الفاظوں پر توجہ نہ کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق